بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عنوان کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، آج عنوان نمبر ہمارا 8 ہے، وہ ہے قرآن مجید اور موجودہ دور میں جہاد کا حکم۔ قرآن مجید نے جہاد کے احکامات کو مختلف مقامات پر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک آیت سورہ توبہ کی آپ کے سامنے موجود ہے، وہ ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو جہاد پر ابھاریے، قتال پر ابھاریے۔ یعنی اس میں خود اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے مومنین کو، ایمان والوں کو جہاد کرنے کے لیے ابھارنا ہے اور ان کو جہاد کا کہنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بطور پیشین گوئی کے یہ بات بھی ذکر کر دی کہ اگر مومن جہاد کے لیے نکلیں گے تو 20 صبر کرنے والے مومن وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 صبر کرنے والے جو مومن ہیں وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ اس لیے کہ کافر لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، جب وہ سمجھتے نہیں ہیں تو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے ہم پہلے جہاد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد کہتے کس کو ہیں۔ جہاد کا اصطلاحی معنی ہے شریعت اسلامی کی اصطلاح میں دین اسلام کی اشاعت، ایک چیز۔ نمبر 2 ترویج، یہ اشاعت و ترویج، یہ پہلی چیز۔ نمبر 2 سربلندی اور اعلاء، یہ دوسرا مقصد ہے جہاد کا۔ جہاد میں یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دین اسلام کی اشاعت و ترویج۔ دوسری سربلندی اور اعلاء، یعنی اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اور تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے حصول رضائے الہی، کہ مقصد کوئی اور نہیں ہے بلکہ دین اسلام کی اشاعت مقصد ہے، دین اسلام کی سربلندی اور اس کا اعلاء مقصد ہے، اور تیسری چیز اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے اپنی تمام تر جانی، مالی، جسمانی، لسانی اور ذہنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو وقف کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ صرف جان دے دینا جہاد نہیں ہے، بلکہ جان کے ساتھ مال دینا پڑے تو وہ بھی دے دیا جائے، جسم دینا پڑے تو وہ بھی دے دیا جائے، زبان استعمال کرنی پڑے تو وہ بھی کر دی جائے، اور جو انسان کی ذہنی صلاحیت ہے اس کو بھی اس کام میں وقف کر دیا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، جان ہے، مال ہے، زبان ہے، اور چوتھی چیز اپنی ذہنی صلاحیت ہے۔ ان تمام صلاحیتوں کو جہاد میں لگا دینا۔ یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جہاد ہر دور میں تھا اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا مسلمان صرف جہاد نہیں کرتے، بلکہ جہاد ہر دور میں تھا۔ اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدہ اور مذہب کے لیے ہتھیار اٹھانے اور باطل مذاہب پر حق مذہب کی بالادستی کے لیے عسکری جنگ لڑنے کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ جہاد کا یہ عمل آسمانی ادیان میں پہلے سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تاریخ میں کسی نئی چیز کا آغاز نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا جو پہلے سے جاری تھا، اور کسی نئے اسلوب کا اضافہ کرنے کے بجائے آسمانی مذاہب کے ایک مسلسل روایت کو برقرار رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کے اندر جہاد کا آغاز کیا گیا ہے، بلکہ سابقہ شریعتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ان شریعتوں کے اندر بھی جہاد موجود ہے، آسمانی مذاہب کے لیے جہاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح قرآن کریم میں جہاد اور مجاہدین کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اسی طرح بائبل میں بھی ان مجاہدین اور مذہبی جنگوں کا ذکر موجود ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے مذہب کے دفاع اور اپنی آزادی اور تشخص کے تحفظ کے لیے لڑی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جہاد اور جنگ اور قتال یہ اسلام نے شروع کیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔
یہ چیزیں سابقہ کتب کے اندر تاریخی حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے فلسطین کی سرزمین پر لڑی جانے والی ایک مقدس جنگ کا سورۃ البقرہ میں تذکرہ کیا ہے، جو جالوت جیسے ظالم حکمران کے خلاف طالوت کی قیادت میں لڑی گئی، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت بادشاہ کا معجزانہ طور پر خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور اس میں حضرت طالوت کو ساؤل بادشاہ کے نام سے ذکر کیا گیا، بس نام تبدیل ہے، طالوت عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور بائبل میں ان کا جو تذکرہ ہے وہ ساؤل کے نام سے ہے۔ اس لیے اگر آج کی جدید دانش کو مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھانے پر اعتراض ہے، تو اس کا ہدف صرف قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے، بلکہ اصولی طور پر بائبل اور بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کی پوری تاریخ اس کی زد میں ہے، صرف اتنے فرق کے ساتھ کہ بائبل کے ماننے والوں نے بائبل پر ایمان کے باوجود اس کے عملی احکام اور ماضی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے تمام تر عملی کمزوریوں کے باوجود اپنے ماضی اور قرآنی احکام و تعلیمات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وضاحت کے بعد جہاد کی مقصدیت کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاد کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ قرار دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، جس کا مطلب عملی طور پر یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی میں حکم اور قانون کا درجہ انسانی خواہشات اور ظن و گمان کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور آسمانی تعلیمات کو حاصل ہونا چاہیے۔ اور کلمت اللہ کی اسی سربلندی کے لیے قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی مذاہب کی ان دینی معرکہ آرائیوں کے تسلسل کو باقی رکھا، تاکہ کسی دور میں بھی انسانی خواہشات اور عقل و گمان کو وحی الہی اور آسمانی تعلیمات پر غلبہ حاصل نہ ہونے پائے، اور انسانی سوسائٹی پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی عملداری کے جس مشن کے لیے حضرات انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے ہیں، اس میں تعطل واقع نہ ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک میں یہ کہہ کر اس جد و جہد کے قیامت تک جاری رہنے کا اعلان فرما دیا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ایک تو یہ کہ جہاد اس کا آغاز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اسی طرح یہ قیامت تک جاری رہے گا، تاکہ یہ جو تعطل اس میں نہ آئے، یہ تسلسل باقی رہے۔ نمبر دوسرے پر چلتے ہیں ہم، جنگ و جدل کے لیے دور حاضر کی خوش نما توجیحات، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد نہ کیا جائے، اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ فکر و فلسفے کی جنگ ہے، اسلوب زندگی کی مارکہ آرائی ہے، اور تہذیب و ثقافت کا محاذ ہے، جس میں شروع سے آسمانی مذاہب کا یہ موقف رہا ہے، اور اب آسمانی مذاہب و ادیان کے حقیقی وارث کی حیثیت سے اسلام کا موقف بھی یہی ہے کہ انسانی سوسائٹی کی رہنمائی اور اس کے مسائل کے حل کے لیے انسانی خواہشات اور عقل و دانش تنہا کفایت نہیں کرتی، صرف عقل و دانش سے کام نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ان پر آسمانی تعلیمات کی نگرانی ضروری ہے، کیونکہ اس چیک اینڈ بیلنس کے بغیر انسانی خواہشات اور انسانی عقل کے لیے پوری نسل انسانی کی ضروریات اور مفادات میں توازن قائم رکھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تہذیب جدید نے آسمانی تعلیمات سے دستبرداری کا اعلان کر کے خواہشات اور عقل ہی کو تمام امور کی فائنل اتھارٹی قرار دے رکھا ہے، جس سے توازن بگڑ گیا ہے، اجتماعی اخلاقیات دم توڑ گئی ہیں، طاقت کا بے لگام گھوڑا وحی الہی کی لگام سے آزاد ہو گیا ہے، اور پوری دنیا میں ہر طرف جنگل کے قانون کا دورہ ہے۔ آج کی جدید دانش نے چونکہ مذاہب کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر کے شخصی زندگی کے دائروں میں محدود کر دیا ہے، اس لیے عقل جدید کے نزدیک مذہب کو وہ مقام حاصل نہیں رہا کہ اس کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں اور اس کے فروغ و تنفیذ کے لیے عسکری قوت کو استعمال میں لایا جائے، ورنہ ہتھیار تو آج بھی موجود ہیں، اور جتنے ہتھیار آج پائے جاتے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں، انسانی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ ہتھیار استعمال بھی ہوتے ہیں اور وہ ایسی تباہی لاتے ہیں کہ اس سے قبل انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، مگر ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے والوں کے مقاصد اور عنوانات مختلف ہیں۔
مثال کے طور پر جرمنی نے جرمن نسل کی برتری کے عنوان سے ہتھیار بنائے اور دو عظیم جنگوں میں پوری دنیا کے لیے تباہی کا سامان فراہم کیا۔ روس نے محنت کشوں کی طبقاتی بالادستی کے نام پر عسکری قوت کا بے تحاشا استعمال کیا اور نسل انسانی کے ایک بڑے حصے کو تہہ تہہ کر دیا۔ اسرائیل ایک نسلی مذہب کی برتری کے لیے اپنے سائز سے سینکڑوں گنا زیادہ ہتھیار جمع کیے ہوئے اور فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی میں مصروف ہے۔ اور امریکہ نے مغرب کی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے نام پر افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نسلی برتری، طبقاتی بالادستی اور تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھانا، اور صرف اٹھانا نہیں بلکہ اسے وحشیانہ انداز میں اندھا دھند استعمال کر کے لاکھوں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا دہشت گردی نہیں ہے، تو آسمانی تعلیمات کے فروغ اور وحی الہی کی بالادستی کے لیے ہتھیار اٹھانے کو کون سے قانون اور اخلاقیات کے تحت دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے؟ باقی تمام پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے آج کی معروضی صورتحال میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے طرز عمل کا جائزہ لے لیں کہ افغانستان اور دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں اسلام کے اجتماعی نظام کے نفاذ کا نام لینے والوں کے خلاف عالمی اتحاد کے پرچم تلے جو وحشیانہ فوج کشی جاری کی گئی تھی، اس کے جواز میں اس کے علاوہ اب تک کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کا نام لینے والے ان مبینہ انتہا پسندوں سے آج کی عالمی تہذیب کو خطرہ ہے، بالادست ثقافت کو خطرہ ہے اور بین الاقوامی نظام کو خطرہ ہے۔ اس لیے ان انتہا پسندوں کا خاتمہ ضروری ہے، اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ عقیدہ و مذہب کے لیے ہتھیار اٹھانے کو دہشت گردی کہنے والے خود ایک مذہب اور عقیدے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے میدان جنگ میں مسلسل صف آ رہا ہے۔ میری اس گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک عقیدہ، فلسفہ اور تہذیب کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھانے اور اسے بے دریغ استعمال کرنے کا ایک فریق کو حق حاصل ہے، تو اس کے خلاف دوسرے عقیدہ، فلسفہ اور تہذیب کے علمبرداروں کو ہتھیار اٹھانے کے حق سے کس طرح محروم کیا جا سکتا ہے؟ اور ہتھیار بنانے اور استعمال کرنے کے لیے یہ کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ چونکہ ایک فریق کے پاس ہتھیار بنانے کی صلاحیت زیادہ ہے اور اسے ان ہتھیاروں کے استعمال کے مواقع زیادہ میسر ہیں، اس لیے اسے تو ہتھیار بنانے اور چلانے کا حق حاصل ہے، اور دوسرا فریق اس صلاحیت میں کمزور اور ان مواقع کی فراوانی سے محروم ہے، اس لیے اسے اس کا حق سرے سے نہ دیا جائے۔ آج امریکہ اور اس کے اتحادی اس بات پر مطمئن ہیں کہ جو جنگ وہ لڑ رہی ہیں وہ اعلیٰ مقاصد کی خاطر لڑی جا رہی ہے، انسانیت کی بھلائی کی جنگ ہے، اور ان کے بقول اعلیٰ ترین تہذیبی اقدار کے تحفظ کی جنگ ہے۔ جنگ کی اسی مقصدیت کی وجہ سے انہیں اس عظیم جانی و مالی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو دنیا بھر میں ان کے ہاتھوں مسلسل جاری ہے۔ انسان مر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو رہی ہیں، ملکوں اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، اور امن و امان کا توازن مسلسل بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا کرنے والے چونکہ اپنے زوم کے مطابق یہ سب کچھ اعلیٰ مقاصد کے لیے کر رہے ہیں اور ان اقدامات کے ذریعے سے اعلیٰ تہذیب و ثقافت کا تحفظ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خیال میں یہ سب کچھ جائز ہے اور جنگ کا حصہ ہے جسے کسی چون چرا کے بغیر پوری نسل انسانی کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہی بات اسلام کہتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نسل انسانی کے لیے نجات کا راستہ انسانی خواہشات اور صرف انسانی عقل نہیں ہے، بلکہ وحی الہی کی نگرانی اور آسمانی تعلیمات کی برتری انسانی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ اور اسلام کے نزدیک انسانیت کی اعلیٰ اقدار اور تہذیبی روایات کا سرچشمہ انسانی خواہشات اور عقل محض نہیں بلکہ وحی الہی اور آسمانی تعلیمات ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان اگر ان مقاصد کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے تو دنیا کی مسلمہ روایات اور تاریخی عمل کی روشنی میں اسے یہ کہہ کر اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ مخالف فریق کے نزدیک اس کا یہ عمل دہشت گردی قرار پایا ہے۔ اس اصولی وضاحت کے بعد قرآن و سنت کی روح سے جہاد کی عملی صورتوں کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جہاد اعلانیہ اور پوشیدہ ہر انداز سے، یہ جو ہمارا تیسرا عنوان ہے، جہاد اعلانیہ اور پوشیدہ ہر انداز سے۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے جہاد کے ایک حکم کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نکال کر
صحرائے سینا میں خیمہ زن ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ وہ بیت المقدس کو عمالقہ سے آزاد کرنے کے لیے جہاد کریں اور آگے بڑھ کر حملہ آور ہوں، مگر غلامی کے دائرے سے تازہ تازہ نکلنے والی مرعوب قوم کو اس کا حوصلہ نہ ہوا، اور پھر اس کے 40 سال بعد بنی اسرائیل کی نئی نسل نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جنگ لڑ کر بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے ایک اور جہاد کا تذکرہ کیا ہے، جس کا حوالہ ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ جالوت نامی ظالم بادشاہ نے فلسطین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کو مظالم کا شکار بنانا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام کے حکم پر طالوت بادشاہ کی قیادت میں بنی اسرائیل کی مٹھی بھر جماعت نے جالوت کا مقابلہ کیا اور اسے میدان جنگ میں شکست دے کر فلسطین کے علاقے آزاد کرائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کفار مکہ کے خلاف پہلے بڑے مارکے کی قیادت بدر کے میدان میں کی اور قریش کو شکست دے کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ جنگ قریش مکہ کے ان عزائم پر ضرب لگانے کے لیے بپا ہوئی تھی جو وہ اسلام کو ختم کرنے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو ناکام بنانے کے لیے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد احد اور احزاب کی جنگیں بھی اسی پس منظر میں تھیں، اور اس کشمکش کا خاتمہ اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں خود پیش قدمی کر کے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا۔ یہود مدینہ کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے ماحول میں وقت بسر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہودیوں کی سازشوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہ رہا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سب سے بڑے مرکز خیبر پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لیا اور یہود کا زور توڑ دیا۔ کیسر روم کے باج گزاروں نے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور یہ خبر ملی کہ خود کیسر روم مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کا انتظار کرنے کے بجائے شام کی سرحد کی طرف پیش قدمی کی اور تبوک میں ایک ماہ قیام کر کے رومی فوجوں کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہ تو چند کھلی جنگیں ہیں جو اعلانیہ لڑی گئی تھیں۔ ان سے ہٹ کر ایسی متعدد کاروائیاں بھی سیرت النبی کے ریکارڈ میں ملتی ہیں جنہیں چھاپا مار کاروائیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک سازشی یہودی سردار کعب بن اشرف کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے رفقا نے شب خون مار کر قتل کیا۔ خیبر کے نواح کے ایک اور سازشی یہودی سردار ابو رافع کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عبداللہ بن عتیق نے اسی قسم کی چھاپا مار کارروائی کے ذریعے قتل کیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں یمن کے اسلامی صوبے پر ایک نئے مدعی نبوت اسود عنسی نے قبضہ کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنر کو شہید کر دیا اور اسلامی ریاست کے عمال کو یمن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے چھاپا مار کارروائی کر کے اسود عنسی کو رات کی تاریکی میں قتل کیا اور یمن پر اسلامی اقتدار کا پرچم دوبارہ لہرا دیا۔ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی بعض ناجائز اور یک طرفہ شرائط کے دباؤ ڈالنے کے لیے حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل نے سمندر کے کنارے ایک باقاعدہ چھاپا مار کیمپ قائم کیا اور قریش کا شام کی طرف تجارت کا راستہ غیر محفوظ بنا دیا، جس سے مجبور ہو کر قریش کو صلح حدیبیہ کے معاہدے میں شامل اپنی یک طرفہ شرائط واپس لینا پڑی اور ابو بصیر کی چھاپا مار کارروائیوں سے تنگ آ کر قریش کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ گفتگو کرنا پڑی۔ اچھا، ہم اپنے چوتھے عنوان کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے جہاد زندگی کے ہر محاذ پر۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد کے لیے کوئی ایک محاذ ہے، بلکہ زندگی کے ہر محاذ پر جہاد کیا جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے کے ساتھ ساتھ میڈیا کے محاذ پر بھی کفار کے خلاف صف آرائی کی۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ایک اجتماع میں باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا کہ اب قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوگی، لیکن اب وہ زبان کی جنگ لڑیں گے اور مسلمانوں کے خلاف پورے عرب میں پروپیگنڈے اور منافرت انگیزی کا بازار گرم کریں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شعر و خطابت سے تعلق رکھنے والے صحابہ اکرام کو میدان میں آنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے بندوں اعلان کر کے یہ محاذ سنبھالا اور شعر و شاعری کے محاذ پر کفار کے حملوں کا پوری جرت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن ان گزارشات سے اتنی بات ضرور سامنے آ گئی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے تحفظ و استحکام کے لیے موقع و محل کی مناسبت سے جنگ کی ہر ممکنہ صورت اختیار کی، اور ہر محاذ آرائی کے جس اسلوب نے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چیلنج رکھا، اسے جواب میں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آج کے حالات میں جہاد کے حوالے سے دو سوال عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان مجاہدین کی چھاپہ مار کارروائیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا کسی علاقے میں جہاد کے لیے ایک اسلامی حکومت کا وجود اور اس کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں حضرت ابو بصیر کا کیمپ اور حضرت فیروز دہلوی کی چھاپہ مار کارروائی ہمارے سامنے واضح مثال کے طور پر موجود ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیمپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قائم نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ کیمپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کے نتائج کو قبول کیا، بلکہ قریش کی طرف سے یک طرفہ شرائط سے دستبرداری کے بعد اس کیمپ کے مجاہدین کو باعزت طور پر واپس بلا لیا۔ اسی طرح یمن پر اسود عنسی کا غیر اسلامی اقتدار قائم ہونے کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے فوج بھیج کر لشکر کشی نہیں کی، بلکہ یمن کے اندر مسلمانوں کو بغاوت کرنے کا حکم دیا، اور اسی بغاوت کی عملی شکل وہ چھاپہ مار کارروائی تھی جس کے نتیجے میں اسود عنسی قتل ہوا۔ مسلم اقلیتوں کی جہاد میں شرکت، یہ ہم اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ جو ہے مسلم اقلیتوں کی جہاد میں شرکت۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہاد شرعی فریضے کی حیثیت رکھتا ہے تو جو مسلمان غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں اقلیت کے طور پر رہتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور کیا ان کے لیے جہاد میں شمولیت ضروری نہیں ہے؟ اس کے جواب میں دو واقعات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد محترم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں جہاد میں شمولیت کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ راستے میں کفار کے ایک گروہ نے گرفتار کر لیا، اور اس شرط پر انہوں نے ہمیں رہا کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر حصہ نہیں لیں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر انہیں بدر کے مارکے میں شریک ہونے سے روک دیا کہ اگر تم نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کی پاسداری تم پر لازم ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم موجود ہوتے ہوئے بدر کے مارکے میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام فرما تھے اور ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی کا ذکر نہ بدر کے مجاہدین میں ملتا ہے اور نہ ہی وہ احد ہی میں شریک ہو سکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت آزاد نہیں تھے بلکہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ چنانچہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کی شمولیت جس پہلے غزوے میں ہوئی وہ احزاب کا مارکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کے معروضی حالات اور ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا ہے۔ اس لیے جو مسلمان غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں رہتے ہیں اور ان ریاستوں کے ساتھ وفاداری کے معاہدات موجود ہیں، ان کے لیے ان معاہدات کی پاسداری لازمی ہے۔ البتہ اپنے ملکوں کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد، ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ان کی دینی ذمہ داری ہے، اور اس میں انہیں کسی درجے میں بھی کوتاہی روا نہیں رکھنی چاہیے۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے موقع پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہاں کے بہت سے مسلمانوں نے دریافت کیا تھا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا علماء کی طرف سے کہ آپ کو یہودیوں کی پیروی کرنا چاہیے اور ان سے کام کا طریقہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہودی ان ممالک میں رہتے ہوئے جو کچھ یہودیت کی عالمی غلبہ اور اسرائیل کے تحفظ و دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اسلام کے غلبہ اور مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کرنا مسلمانوں کا بھی حق ہے۔
مگر یہ کام طریقہ اور ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جن ملکوں میں مسلمان رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاہدات اور کمٹمنٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے عمومی صورتحال پھر اسی طرز پر آ گئی ہے کہ خواہشات اور محدود عقل پرستی نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور آسمانی تعلیمات کا نام لینے کو جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کی اجتماعی عقل نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے انکار کر کے حاکمیت مطلقہ کا منصب خود سنبھال لیا ہے، اور وحی الہی سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اس کے نشانات و اثرات کو ختم کرنے کی ہر سطح پر کوشش ہو رہی ہے۔ اس فضا میں اعلاء کلمت اللہ کا پرچم پھر سے بلند کرنا اگرچہ مشکل بلکہ مشکل تر دکھائی دیتا ہے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا تقاضا یہی ہے کہ نسل انسانی کو خواہشات کی غلامی اور عقل محض کی پیروی کے فریب سے نکالا جائے، اور اسے آسمانی تعلیمات کی ضرورت و اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے وحی الہی کی ہدایات کے دائرے میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان جس مظلومیت اور قسم پرسی کے عالم میں ظالم اور متسلط قوتوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہیں، اور انہیں جس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ ان کے مذہبی تشخص کے ساتھ ساتھ قومی آزادی اور علاقائی خود مختاری سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا اور ان مظلوم مسلمانوں کو ظلم و جبر کے ماحول سے نجات دلانے کے لیے جو کچھ ممکن ہو کر گزرنا، یہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے صرف نظر کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ان دو عظیم تر ملی مقاصد کے لیے جد و جہد کے مختلف شعبے ہیں۔ فکر و فلسفے کا میدان ہے، میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جولان گاہ ہے، تہذیب و ثقافت کا محاذ ہے، تعلیم و تربیت کا دائرہ ہے، لابنگ اور سفارت کاری کا شعبہ ہے، اور عسکری صلاحیت کے ساتھ ہتھیاروں کی مارکہ آرائی ہے۔ یہ سب جہاد فی سبیل اللہ کے شعبے اور اعلاء کلمت اللہ کے ناگزیر تقاضے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں سنت نبوی کی روشنی میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ نسل انسانی کو خواہشات کی غلامی اور عقل محض کی پیروی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور آسمانی تعلیمات کی عملداری کی طرف لانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کی جائے۔ اسلام کی دعوت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو نسل انسانی کے ہر فرد تک پہنچانے اور اس کی ذہنی سطح کے مطابق اسے دعوت اسلام کا مقصد و افادیت سمجھانے کا اہتمام کیا جائے۔ ملت اسلامیہ کو فکری وحدت، سیاسی مرکزیت، معاشی خود کفالت، ٹیکنالوجی کی مہارت اور عسکری قوت و صلاحیت کی فراہمی کے لیے بھرپور وسائل اور توانائیاں بروئے کار لائی جائیں۔ مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی تعمیر کے لیے تگ و دو کی جائے۔ اسی طرح دینی تعلیم و تربیت کے لیے نظام کو ہر سطح پر مربوط اور منظم کیا جائے۔ مظلوم مسلمانوں کو ظلم و جبر سے نجات دلانے اور ان کے دینی تشخص اور علاقائی خود مختاری کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ مسلم ممالک میں قرآن و سنت کی عمل داری اور شرعی نظام کے نفاذ کی راہ ہموار کر کے تمام مسلم ملکوں کو عالمی سطح پر کنفیڈریشن کی صورت میں خلافت اسلامیہ قائم کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ دینی جذبہ و غیرت کے تحت ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں ہتھیار اٹھانے والے مجاہدین کو عالمی استعمار کے ہاتھوں ذبح کرانے اور ان کے قتل عام پر خوش ہونے کے بجائے ان کو بچانے کی کوشش کی جائے، اور اس عظیم قوت کو ضائع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور ان کی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے انہیں ملت اسلامیہ کے لیے حقیقی معنوں میں ایک کارآمد قوت بنانے کی راہ نکالی جائے۔ اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کے قوانین اور جہاد کے بارے میں عالمی استعمار اور مغربی تہذیب کے عالم برداروں کے یک طرفہ اور معاندانہ پروپیگنڈے سے متاثر و مرعوب ہونے کے بجائے اس کو مسترد کیا جائے، اور دلیل و منطق کے ساتھ اسلامی احکام اور جہاد کی ضرورت و افادیت سے دنیا کو روشناس کرایا جائے۔ یہ کام دراصل مسلم حکومتوں کے کرنے کے ہیں اور انہیں OIC کے عملی ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اگر دینی مراکز اور اسلامی تحریکات بھی باہمی ربط و مشاورت کے ساتھ ان مقاصد کے لیے مشترکہ پیش رفت کا اہتمام کر سکیں تو حالات کو خاصا بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک یہ کہ جہاد ہر دور میں تھا اور ہمیشہ جاری رہے گا،
اس کا آغاز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس مذہب کے لیے اور دین کے لیے جہاد جاری تھا۔ نمبر 2، جنگ و جدل کے لیے دور حاضر کی خوشنما توجیہات سے متاثر ہوئے بغیر جہاد اسلامی کو سمجھنے کی کوشش۔ نمبر 3، جہاد اعلانیہ اور پوشیدہ ہر انداز سے کرنے کا نام ہے، صرف اعلانیہ جہاد نہیں ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ جہاد زندگی کے ہر محاذ پر ہے، اس کا کوئی ایک محاذ طے نہیں ہے۔ چھاپا مار کارروائیاں جو مسلمان مجاہدین کرتے ہیں ان کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور مسلم اقلیتوں کی جہاد میں شرکت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جو مسلمان کسی بھی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کے معاہدات ہو چکے ہیں تو وہ جہاد اسلامی میں شریک نہیں ہوں گے، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے کہ ان کا چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان باوجود اس کے کہ بدر کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی، کیونکہ ان کا معاہدہ تھا کفار مکہ کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ تو آج کے سبق کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، تو کل کے سبق میں انشاءاللہ اگلے عنوان پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔